زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی۔ آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ آپ سبھی لوگ صاحب مائک پر آئیں اور جو آج کا موضوع ہے اس کا حق ادا کریں، اس حوالے سے جو شعر ہو یا گفتگو ہو جو چاہیں۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے صدر عالی مقام احمد ابراہیم علوی صاحب اور آج کی اس تقریب کے دورہ محمد فاروق جاذب صاحب اور سیتا پور سے ہمارے بیچ میں بہت ہی اہم شخصیت رحمانی صاحب، حفیظ رحمانی صاحب اور دیگر شعراء کرام، ادھر عبدالسمی صاحب، وفا بناتی صاحب بھی تشریف فرما، رضوان فاروقی صاحب۔ قطعی میرے پاس گنجائش آج نہیں تھی آنے کی، لیکن رضوان بھائی کے اصرار نے مجھے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، مقالے بھی پڑھے گئے رحمانی صاحب نے، یا خلیل بھائی کا جو مقالہ ہے وہ انہوں نے آج کے سیمینار کا حق ادا کر دیا۔ جس طرح کا مقالہ ہونا چاہیے، جس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی لفظی نہیں، انہوں نے صرف ان کے فن کے حوالے سے، ان کے اشعار کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ یقیناً لائق مبارکباد ہیں، اور جو اشعار انہوں نے منتخب کیے انتخاب میں، وہ اشعار بھی یقیناً جو ہے قابل قدر ہیں، ان کے حسن انتخاب کے لیے بھی انہیں مبارکباد۔ دوستوں، جیسا کہ خلیل بھائی نے بتایا کہ فاروق صاحب قریب 84 سال کے ہیں۔ یقیناً ایک عام انسان کو محترم ہونے میں اور شخص سے شخصیت بننے میں نصف صدی سے زائد کا وقت لگتا ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی محترم ہو پاتا ہے، نہ وہ شخصیت بن پاتا ہے۔ یقیناً فاروق صاحب نے عمر کے اس حصے کو حاصل کیا ہے کہ اس مقام تک وہ پہنچے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے لیے میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ زودگوئی ہے یا اس طرح سے 1500 صفحات پہ ضخیم دیوان کو مرتب کرنا، جب کوئی دیوان آج کے دور میں خاص کر کے میرے سامنے آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ شاعری کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں مشاعرے میں یا نشستوں میں یا قصبات میں شاعروں کی ایک بھیڑ ہے، لیکن ایسے شاعروں کی بھیڑ ہے، اس میں کثیر تعداد ایسے شاعروں کی ہے کہ جو مجموعہ اور دیوان فرق نہیں جانتے ہیں۔ وہ دیوان اور مجموعہ ان کے لیے ایک ہے۔ ایسے میں اگر کسی کا دیوان آ رہا ہے تو یقیناً وہ شاعر قابل قدر ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس روایت کو جو ہمارے اساتذہ کی روایت تھی، جو قدیم روایت تھی دیوان کی، اس کو انہوں نے زندہ کیا ہے۔ بارہبنکی میں نہ معلوم کتنے شاعر ہوئے، ایک سے ایک استاد ہوئے، بڑے استاد ہوئے، بین الاقوامی شہرتیں بھی حاصل کی، لیکن کسی شاعر کا دیوان نہیں آیا۔ یہ زیادت صرف الحاج نصیر انصاری کے حصے میں آئی کہ ان کا ایک پہلا دیوان بارہبنکی، جہاں تک میری معلومات ہو سکتا ہے خلیل بھائی کے معلومات ہو اس میں، یقیناً پہلا دیوان بارہبنکی میں نصیر بھائی کا آیا۔ تو یہ 1500 صفحات جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو اس طرح کا علم کسب سے نہیں حاصل ہوتا ہے، وہ ودیت کرتا ہے اور یہ وہبی ہوتا ہے، اور جب وہبی ہوتا ہے تو وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ صرف موضوعیت نہیں عطا کرتا ہے، جب یہ فن دیتا ہے ایسے لوگوں کو، جب ودیت کی جاتی ہے تو وہ موضوعیت کے ساتھ ساتھ فکر و افہام بھی دیا جاتا ہے، اس کو احکام بھی ادا کیے جاتے ہیں، اس کو شعور بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ قافیہ پیمائی کر سکے۔ جس طرح سے اشعار کا آپ نے انتخاب کیا وہ اس بات کی دلیل ہے۔ یقیناً فاروق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور غزل کی شاعری جہاں تک ہے، عام طور سے لوگوں کی رائے یہ ہے
کہ اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نعتیہ شاعری کا تعلق یقیناً آخرت سے ہے، اور نعتیہ شاعری میں، نعتیہ شاعری وہی شاعر اچھی شاعری کر پاتا ہے جس کے بعد یہاں علم کے ساتھ ساتھ عشق ہو، محبت ہو۔ اگر اس کے دل میں عشق نہیں ہوگا، اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، اگر اس کو سرکار سے، اصحاب سے، اہل بیت سے عقیدت نہیں ہوگی، اس میں صرف علم کام نہیں کرتا، قطعی علم کام نہیں کرتا۔ ایک سے ایک علم والے پڑھے ہیں اور ایک سے کم پڑھے لکھے ہوئے پڑھے ہیں، لیکن ان کے نعت کے اشعار کو کھول لیا تو جھوم جائے گے پڑھ کر۔ اگر علم کام کرتا تو جتنا پروفیسر ہے، جتنا ایم اے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ سب شاعر ہوتا۔ اس میں علم کام نہیں کرتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ودیت اس کی کام کرتی ہے، اور شاعر کا محبت، اس کا عقیدت، اس کا عشق کام کرتا ہے اچھی نعتیہ شاعری کے لیے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، اور غزل کے بھی اشعار بہت خوبصورت ہیں۔ کوئی خاص موقع مجھے تو نہیں ملا، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے دو رباعی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جذبات کی ترجمانی ہو جائے۔ بہرحال وہی پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ عرض کیا ہے کہ تحریک اسلام ہیں جاذب صاحب، تحریک اسلام ہیں جاذب صاحب، ایک گوہر افہام ہیں جاذب صاحب، جیسے بھی جو چاہے پرکھ لے ان کو، جیسے بھی جو چاہے پرکھ لے ان کو، حقدار انعام ہیں جاذب صاحب، حقدار انعام ہیں جاذب صاحب، اور جیسے بھی جو چاہے پرکھ لے ان کو، حقدار انعام ہیں جاذب صاحب، حقدار انعام ہیں جاذب صاحب۔ اور یہ بھی رباعی ملاحظہ فرمائیں کہ شخصیت گلزار ہیں جاذب صاحب، شخصیت گلزار ہیں جاذب صاحب، گنجینہ اشعار ہیں جاذب صاحب، گنجینہ اشعار ہیں جاذب صاحب۔ اور جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے میاں، جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے میاں، فنکاروں کے فنکار ہیں جاذب صاحب، فنکاروں کے فنکار ہیں جاذب صاحب، فنکاروں کے فنکار ہیں جاذب صاحب۔ میں ایک بار پھر جو ہے جاذب صاحب کو اور تمام اراکین کو، جن لوگوں نے اس خوبصورت تقریب کو منعقد کیا، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بھرپور تقریب کی محترم سعید نوری صاحب نے، ایک درد ان کا قیمتی تھا اور آج کے موضوع کا حق ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے وہابی اور کسبی علم کا فرق بتایا، اور بتایا کہ شاعری کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ نعت کے بہت سے شاعروں کا ایک مصرع قیامت ڈھاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی مصرع، وہی شاعری ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء نعت کا ایک مصرع نہیں کہہ پائے، بلکہ غزل بھی نہیں کہہ پائے۔ غزل کی شاعری کو یہ سمجھ لینا کہ وہ محدود دائرہ ہے، یعنی آج تفکر کا تھا، کل تغزل کا تھا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ غزل میں بھی جو اللہ والے ہیں ان کی غزل دل کی دنیا بدل دیا کرتی ہے۔ اور انہیں اللہ والوں کو دیکھ کے میں نے بھی کچھ شعر کہے، میں نے یہ شعر بھی کہا غزل میں کہ پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا۔ یہ روایتی غزل نہیں ہے۔ میں نے یہ شعر بھی کہا کہ چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے، چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے، اور جس نے خود کو نہیں دیکھا تجھے کیسے دیکھے، برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے۔ یہ کوئی روایتی غزل نہیں ہے۔ بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، اور جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے۔ اور اس کا مقطع ہے کہ اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے۔ تو یہ صغیر بھائی کی تقریر سے مجھے طاقت مل گئی، اس طرح میں نے اپنے شاعری بھی آپ کو پلا دی۔ مقالہ مجھے پڑھنا نہیں، فیس نہیں دی جاذب صاحب نے، جن لوگوں کے معاملات طے تھے انہوں نے لکھا اور اچھا لکھا۔ بہرحال اب میں صدر ذی وقار تک پہنچوں، اس سے قبل چاہتا ہوں کہ ارے مسعود بھائی آپ کی نظر ہے ان کے اوپر، یہی بڑی بات ہے۔ شاہدہ بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ مسعود بھائی بھی ایک بار غلطی سے کہہ دیں کہ ارے شاہدہ بھائی، وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ محترم مسعود شاہجہاں پوری صاحب کو زحمت کو بھی بلائیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے یا جو ہے ان کے پاس وہ پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ ایسا ہوگا
फैजान बहुत दिनों तक उनको याद रखेंगे। कल भी किसी का फ़ोन आया इनके पास, किसी मौलवी का, उसने कहा मसूर साहब की जो क्लिप है वो मुझे भेज दीजिए, कहीं ज़ाया हो गई है। हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला आसानी से ज़ाया नहीं करेगा, तो दोबारा इन्होंने कलाम भेजा आपका वहाँ जो अलवी साहब पे था। आइए हाज़रीन महफिल की खिदमत में मसूर शाहजहानपुरी का आदाब। हज़रात, मेरा शुमार बहुत ही कमज़ोर सामईन में होता और मैंने सच्ची बात जल्दी समझ में आती, 3 बार कोशिश की कि गेट से बाहर निकल जाऊं, लेकिन हर बार 2 जगह देखकर मैं वापस आ गया। सदर मोहतरम से इजाज़त। लिखा है कि मोहम्मद फारूक जाज़िब लखनवी की शख्सियत, फ़न और खिदमात पर कुछ कहना है, और उसे कहना है जिसकी ना तो शख्सियत है, ना फ़न है, और ना उसके पास कोई खिदमत है। हज़रात, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये पढ़िए, आराम पढ़िए। हाँ, सफ़ात देख के मत घबराइए। ये 8 पेजेस हैं, लेकिन मैंने 4 पर ही लिखा है, परेशान ना हो। कि इन दिनों रिजवान अहमद फारूकी साहब और ये खाकसार तकरीबन एक ही मोहल्ले में लिए दिए रहते हैं। बज़ाहिर दोनों फारिगुल बाल हैं, मगर मसरूफियत का ये आलम के हाथ मिलाने और खैर आफियत मालूम करने की नौबत नहीं आती। अलबत्ता अदबी नशस्तों में कहीं कहीं मुलाकात होती रहती है। अभी हाल ही में डॉक्टर मंसूर साहब के स्कूल से वापस होते हुए घर तक साथ हो गया। रास्ता तय करते करते उन्होंने रोड वाइज कमेंट्री और निज़ामत इमरानी से खाकसार की मालूमात में खासा इजाफा कर दिया। गुफ्तगू के दौरान हज़रत ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, यहाँ जाज़िब साहब रहते हैं। स्कूटर चलाते चलाते जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो रिहाइशगाह में जाज़िब साहब के गायब हो चुकी थी। खैर कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से गुजरते उन्होंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, यहाँ जाज़िब साहब रहते हैं। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे रिजवान साहब के बजाय अख्तर शीरानी साहब फरमा रहे हों, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। ये बात ज़रूर उलझन में डाल रही थी कि जता जता कर जाज़िब साहब का मकान मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। ये मामला कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुर्बानी के बकरे को कुर्बान गाह के दर्शन कराए जा रहे हों और आगाह किया जा रहा हो कि मैं देख लो, कल ये ना कहना कि खबर किए बिना गर्दन पे छुरी फेर दी। खैर इस वाक़े के कुछ दिन बाद रिजवान साहब का फ़ोन आ ही गया। अलग सलेक के बाद इरशाद हुआ, 10 नवंबर को जाज़िब साहब पर होने वाले प्रोग्राम में आपको शिरकत करनी है और साथ ही अदबी न्योता लिखाने यानी मकाला लिख कर लाने की भी हिदायत कर दी। इनकी मोहब्बत भरी हिदायतें मेरे लिए ख़तरनाक होती जा रही हैं। ख़तरनाक इसलिए कि अव्वल तो खाकसार के नामाए अमाल में गीबत व बिद्दत की मिक़दार ब्लड में शुगर लेवल की तरह पहले से बढ़ी हुई है। ऊपर से लखनऊ की मोतबर मोहतरम हस्तियों के मुँह पर ख़ामख़वाह सच्ची झूठी बातें बनवा कर खुद मेरा मौज़ूए मजाक बनाना यकीनी होता जा रहा है। बहरहाल अभी तक मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि गुज़श्ता दिनों सेमिनार के दौरान इब्राहिम अलवी साहब की शान में जो ज़्यादतियाँ और गुस्ताखियाँ इस नाचीज़ से सरज़द हुई हैं, उनकी पादाश में अब किसी और इल्मी शख्सियत और उसकी कारगुजारियों के ताल्लुक़ से इज़हार ख़याल के लिए कोई मुझे दोबारा मदऊ नहीं करेगा। मगर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। रिजवान साहब ने आते जैसे मकान का तारुफ कराया, लेकिन मकीन का नहीं। शिरकत न करने के शरई बहाने तलाश करने का भी वक्त मेरे पास नहीं बचा। आज इस कहावत की हकीकत सामने आई कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। भागे हुए तालिब इल्म को मजीद राय फरार न मिले तो बादिले नाखास्ता स्कूल की तरफ रुख करता है। लिहाजा मैंने डॉक्टर मंसूर हसन खां के स्कूल की तरफ दौड़ लगाई
کیونکہ ان کے اسکول میں ہی ہونے والی نشستوں میں جاجب صاحب کو اکثر دیکھا تھا۔ کلام بھی سنا ہے مگر بہت مختصر، چند ملاقاتوں میں کسی شاعر یا قلمکار کا پرکھنا اور سمجھنا پروفیشنلز کے لیے ممکن ہے، نہ کہ میرے جیسے غیر سنجیدہ شخص کے لیے۔ ویسے درج ذیل قطع سے میری شعر فہمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ کر شعر میرے داد دینے کی ضرورت کیا؟ سمجھ میں ہر کسی کے کب میرے افکار آتے ہیں، اور اکیلے آپ ہی کا درد سر ہرگز نہیں بھائی، سمجھ میں خود کام اس کو میرے اشعار آتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جو شخص اپنے ہی اشعار کا مفہوم نہ سمجھ سکے وہ بھلا جاجب صاحب جیسے بلند پایا استاد الشعراء کے کلام پر کس تے سے تبصرہ اور کس الف سے اظہار خیال کرے۔ جاجب صاحب آج یہاں خود بنفس نفیس موجود ہیں، ان کی انتہائی موجودگی میں نہ تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ غیبت کی جا سکتی ہے، نہ غلو کیا جا سکتا ہے، اور نہ غیر ضروری علمی اور غیر علمی رائتا پھیلایا جا سکتا ہے۔ آنکھوں میں موتیا بند ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں 6 مہینے پہلے جتنے فاصلے پہ دیکھا تھا آج بھی اتنے فاصلے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کو میں ان کا احسان مانتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم اس فاصلے کو ہمیشہ برقرار رکھیں کہ جو آنکھوں کی بصارت تھی وہ 12 فٹ پہ جا ٹھہری، یہی خامی نظر بازی کا چکا جام کرتی ہے۔ جو آنکھوں کی بصارت تھی وہ 12 فٹ پہ جا ٹھہری، یہی خامی نظر بازی کا چکا جام کرتی ہے، اور خدا کے واسطے اب اور تم آگے نہ بڑھ جانا، بس اتنی دور تک کہنا ہماری کام کرتی ہے۔ جاجب صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بہت تھوڑے سے نظر آتے ہیں، ہمارے آدرنیہ پردھان منتری مودی جی نے دور سے دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں۔ جاجب صاحب لکھنوی انداز سے بہت لو پچ پر کلام سناتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر منصور صاحب سے ایک دن پوچھ لیا کہ یہ اتنی آہستہ آہستہ اور کمزور آواز میں غزلیں کیوں سناتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر ہے، میری اپنی آواز تو خیر گھر میں اس سے نہیں نکلتی کہ خوف الہی اور خوف اہلیہ دونوں کا اثر ہوتا ہے۔ جاجب صاحب کا اول ذکر کا ہی حق خوف لاحق ہے، اور یہی مرد مومن کی پہچان بھی ہے۔ آپ نہایت کرونک نمازی ہیں، اذان و تکبیر کہتے ہیں، ایک مسجد کے متولی ہے، انتہائی شریف النفس اور فرشتہ صفت انسان ہیں، مہمان نوازی کا شوق بدرجہ اولا و اعلیٰ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوق میں اتنی وسعت برکت فرمائے کہ کسی روز یہ خاکسار بھی ان کی مہمان نوازی کے ساتھ میں آ جائے۔ بہرحال اس وقت میری حالت اس باورچی کی سی ہے جس کے پاس ہانڈی میں شوربہ بڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ وہ تو یہ کہیے کہ رضوان فاروقی صاحب نے میرے آنسو پوچھنے کے لیے جاجب صاحب کا کچھ کلام ارسال کر دیا۔ یہ مواد بقدر عشق کے بلبل ہی صحیح، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر تھا۔ اب مٹھی بھر دلوں سے چٹکی بھر تیل نکل آئے تب بھی کچھ بات بن سکتی ہے، لہذا رضوان صاحب کی ارسال کردہ غزلوں کو 3 بار صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر پابندی سے پھونکتا رہا، جس کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ اندازہ ہو گیا کہ جاجب صاحب کم از کم سال 6 مہینے پڑھا جائے ان کو، پھر کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ کسی حد تک یہ کہہ کر جاجب صاحب نے میرا کام آسان کر دیا۔ ان کا ہی شعر ہے کہ غمِ جانا غمِ دوراں غمِ دل، اب اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ غمِ جانا غمِ دوراں غمِ دل، سبھی کچھ ہے ہماری زندگی میں، ویسے غمِ جانا کے باب میں یہ کم کھلتے ہیں، غمِ دوراں کی مقدار ان کے یہاں بہت زیادہ۔ جو شعر میں نے پڑھا اس میں دل کا بھی استعمال کیا گیا ہے، غمِ جانا غمِ دوراں غمِ دل، اور جو 25 غزلیں مجھے ارسال کی ہیں اس میں دل کا جو استعمال ہے دماغ کا کہیں پہ نہیں۔ جاجب صاحب سیاسی شعر کم لکھتے ہیں، اور سیاسی شعر ہو اور طنز نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مبارکباد ہو اچھے دنوں کی، یہی کہہ کہہ کے بہلایا گیا۔ جاجب صاحب کا شعر ہے، میں کہاں سے اپنا شعر شروع کروں گا یہ آپ لوگ کچھ سمجھ جائیں گے۔
کہ مبارکباد ہو اچھے دنوں کی، یہی کہہ کے بہلایا گیا ہوں۔ اتفاق سے اس موضوع پر ایک قطعہ خاکسار کے یہاں بھی موجود ہے، سماعت فرمائیے کہ سرکار کا کہنا ہے کہ دن آ گئے اچھے، لیکن میاں مسرور کا احوال وہی ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ دن آ گئے اچھے، لیکن میاں مسرور کا احوال وہی ہے۔ بدلی ہے یہاں چیز بھلا کون سی اپنی، بیوی وہی، سالے وہی، سسرال وہی۔ تو مبارکباد ہو اچھے دنوں کی، یہی کہہ کے بہلایا گیا ہوں۔ ان کا اگلا ایک شعر ہے، معاشرے میں خواتین کی بے حجابیوں کا تذکرہ یہ بڑے افسردہ طریقے سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حجاب کی نہ ضرورت رہی نہ چلمن کی۔ جاجب صاحب کا شعر ہے کہ حجاب کی نہ ضرورت رہی نہ چلمن کی، نکل کے آ گئی تہذیب گھر کے آنگن میں۔ جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے سچا شاعر اس سے نظریں نہیں چرا سکتا، سر سید ہو، حالی ہو یا اکبر الہ آبادی، یہ مضمون بے شمار شاعروں کے یہاں الگ الگ انداز سے ضرور ملتا ہے۔ ایک انداز خاکسار کا بھی ہے، نکل کے آ گئی تہذیب گھر کے آنگن میں، جاجب صاحب کا شعر ہے۔ الگ الگ شعر ہیں، سماعت فرمائیے۔ یہ میرا شعر ہے کہ فیشن پرست ماں کو جو دیکھا تو وہ بھی خود، فیشن پرست ماں کو جو دیکھا تو وہ بھی خود کٹ پیس ہو کے تھان سے آگے نکل گئے، اور وہ مختصر لباس میں نکلے جو گھر سے کل، وہ مختصر لباس میں نکلے جو گھر سے کل، خطرے کے ہر نشان سے آگے نکل گئے۔ حجاب کی نہ ضرورت نہیں نہ چلمن کی، نکل کے آ گئی تہذیب گھر کا۔ یہ انہی کا اشعار ہے، ان کی تشریح ہو گئی ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیے کہ جو کچھ وہ پہنتے تھے، چلو پہنتے تو تھے، جو کچھ وہ پہنتے تھے چلو پہنتے تو تھے، ایک دن تو وہ گمان سے آگے نکل گئے۔ اب ان کے شعر کی تشریح کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑا شاعر جزیات سے بچتا ہے اور بڑی بات کہہ جاتا ہے۔ نکل کے آ گئی تہذیب گھر کے آنگن میں، آپ ہی کا شعر ہے، نکل کے آ گئی تہذیب گھر کے آنگن میں، واہ واہ کیا سب کچھ کہہ دیا ہے۔ جاجب صاحب کی ایک غزل نظر سے گزری جس کی ردیف تھی اچھا لگا۔ اس میں اچھی لگنے والی اشیاء کی ایک لسٹ موجود ہے، جن کے پاس ان کی غزل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ میں نے کلیکٹ کر لیا، لیکن اپنے انداز میں کہا۔ پہلے تو ان کا شعر سنیے کہ میر کا طرز سخن اچھا لگا۔ جاجب صاحب فرما رہے ہیں میر کا طرز سخن اچھا لگا، اتصال فکر و فن اچھا لگا، اور گھر سے نکلا لے کے جو فکر معاش، مجھ کو ایسا بے وطن اچھا لگا۔ دنیا میں اچھی لگنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر شاعر کو کچھ نہ کچھ اچھا ضرور لگتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو چاند میں روٹیاں اچھی لگتی تھی، یہی حال اس ناچیز کا بھی ہے۔ اب میرا شعر بھی سن لیجئے۔ خوب چکنے ہو کہ اب لوٹے جو ہم سسرال سے، ان کا شعر ذہن میں رکھیے۔ میر کا طرز سخن اچھا لگا، اتصال فکر و فن اچھا لگا، گھر سے نکلا لے کے جو فکر معاش، مجھ کو ایسا بے وطن اچھا لگا۔ کہ خوب چکنے ہو کہ اب لوٹے جو ہم سسرال سے، کہنے والے کہہ رہے ہیں روٹیاں اچھی لگی۔ یہ غزل میں پھر کبھی سناؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں شاعروں کو نہایت خستہ حال اور کئی لحاظ سے عموماً پیدل سمجھا جاتا ہے، مگر یہ رواج جاجب صاحب پر چشمہ نہیں ہوتی۔ ہم سب کے لیے بے شک یہ بات قابل رشک ہے کہ موصوف کم و بیش 1 درجن رکشوں کے مالک۔ اس انفارمیشن کی تصدیق RTO سے ابھی کرنا باقی ہے۔ نوازا ہے بہت مالک نے ان کو، نوازا ہے بہت مالک نے ان کو، خدا کا شکر ہے پیدل نہیں ہے۔ یہ پیدلی سلسلہ اگر چلتا رہا تو بہت دور تک جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج اس تقریب کے جملہ حقوق بوریت صرف اپنے نام کروا لوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جاجب صاحب انتہائی کونا مشق اور سنجیدہ شاعر ہیں،
लखनऊ के असातिज़ा में इनका शुमार होता है। उम्र अज़ीज़ का एक एक लम्हा हज़रत ने खिदमत शेर व अदब में लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में ना ये थके हैं और ना इनका कलम। एक अदीब, एक अदब के सिपाही की तरह माशाअल्लाह ये आज भी सरगर्म अमल है। न जाने क्यों आज भी लोग किसी कबील जुस्सा और दराज का आदमी को बहादुर या हीरो कह देते हैं। हकीकत नफ्स बेलगाम से दो दो हाथ करने वाला इंसान ही बहादुर हुआ करता है। जाजिद साहब ने अवाइद उम्री से ही शैतान की दाल नहीं गलने दी। उन्होंने अपने बिगड़ने के दिनों में न सिर्फ खुद को संभाल कर रखा बल्कि शेर व अदब की तरफ मुतवज्जा होकर ताऊद को हमेशा ठेंगा दिखाते रहे। कशफुत दुजा जाजिद साहब का वो कारनामा अजीम है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो इन्हें खुशकिस्मत तरीन शोरा की फहरिस्त में लाकर खड़ा करता है। कशफुत दुजा में कम बेश 600 ने आते हैं। शान रसालत माब में कहे हुए इनके अशार का वज़न बरोज़ क़यामत इन्हें फ़ाम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी शतिर राजिया के दायरे में दायरे बिशारत में लाने के लिए काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। जाजिब साहब की शान में बना में खुशतबी जो गुस्ताखियाँ इस बंदे से सरजद हो गई हैं उनके लिए माज़रत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि मालिक दो जहाँ इन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ तवील तरीन उम्र अदा फरमाए और वो शेर व अदब की खूब आलियारी करते हैं। शुक्रिया। ये दुआ भी है और दवा भी है। तो हम सब लोग दुआ करते हैं लेकिन दवा के नुस्खे जो है हकीमी के पास होते हैं। तो ये हकीमाना नुस्खे हैं जनाब मसूद शाहजहाँपुरी साहब ने हम लोगों को दिए और ये बताया कि गोशा कैसे ही खुश्क हो लेकिन उसमें हंसी के ख़जाने और अदब के फूल खिलाए जा सकते हैं। उन्होंने जहाँ जाजिब साहब के शेर सुनाए वहाँ आपने भी ताज़ा तरीन शेर सुनाए और ये बताया कि मशायर में ज़रूरत जाजिब साहब की हो ना हो हमारी है। तो इस बात पर गौर किया जाए और जाजिब साहब काफ़ी मुबारकबाद है। बिल्कुल दूल्हा की तरह बैठे हैं कि सजे सवरे माशाअल्लाह। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।